اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا درجہ۔ نیک عورت خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب دنیا میں اندھیرا ہو گیا، گناہ پھیل گئے، تو خدا تعالیٰ نے عورت ہی کے بطن سے، جن کا نام بی بی آمنہ تھا، ہمارے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت بخشی۔ جب یہ بچے تھے تب بھی پاک تھے، رحم دل تھے، اور جب جوان ہوئے تب بھی غریبوں کا سہارا، بے کسوں کی پناہ اور مظلوموں کے حامی تھے۔ سچے تھے، غلط بات نہ کہتے تھے، وعدے کے پابند تھے، وفادار تھے، جو کہتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ کسی کھیل میں شریک نہ ہوتے، پہاڑوں کی طرف جاتے، غار میں اکیلے بیٹھ جاتے۔ جس غار میں بیٹھتے اس کا نام ہیرا تھا۔ سوچتے تو کیا سوچتے، یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ سبز و گل، یہ پہاڑ کی بلندی، آسمانی چھت کا پھیلاؤ، ستاروں کی جھلک، مہتاباں کی چمک، خورشید و خشاں کی دمک کیوں ہے؟ اور کیا ہے، کون ہے جو چاند سورج میں نور کی شعاعیں پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو پوری کائنات کو تھام رہا ہے؟ کون ہے جو دوڑنے والے چرند کو طاقت بخشتا ہے اور اڑنے والے پرندوں کو حسن پرواز عطا فرماتا ہے؟ انسان کو بولنے کی طاقت بخشتا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ حسن و جمال بخشتا ہے۔ پتا پتا، ڈالی ڈالی، پھولوں اور پھلوں کی سبزی اور لالی کس کارخانے سے آتی ہے اور رنگ رچاتی ہے؟ وقت آیا، کائنات کی نقاب الٹی، موجودات کی حقیقت آشکار ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے پکارا، محمد محمد! کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ سیکھا، گھر کی طرف چلے تو کانپتے، ڈرے ڈرے اور گھبرائے ہوئے۔ نئی بات پیش آئی تھی، پھر کسی نے تسلی دی، کس نے تسکین بخشی، کس نے معاملہ حل کیا۔ ایک عورت نے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ تو غریبوں کے ولی ہیں، پاکیزہ خصلت پابند ہیں، عہد امین صادق الوعد ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دل کی گرو کھول دی۔ پھر دنیا جانتی تھی کہ اس پیکر صدق و صفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا بخشا اور ظلم و بدی کو کس طرح دور کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ وفادار رہیں، جان و مال سے قربان ہوتی رہیں، اور جب تک دنیا ختم نہ ہو وہ ہر مسلمان کی ماں ہے۔ انہیں بی بی خدیجہ سے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، اور سیدہ فاطمہ سے دو لال حسن و حسین چمکے، جن کی چمک دمک سے ہر مذہب و ملت کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ رضی اللہ عنہا، اے عورت تو کیا نہیں ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، باعث تخلیق و جہاں ہے، زندہ باد اے عورت، زندہ باد۔ اور بی بی خدیجہ کو تو ہر مسلمان عورت جانتی ہے۔ بی بی خدیجہ مکہ کی دولت مند عورتوں میں اول درجہ پر تھیں، نیکی میں بھی اول تھیں۔ مکہ والے انہیں طاہرہ، پاک باز کہا کرتے تھے۔ تجارت کا کاروبار کرتی اور اپنی طرف سے ذہانت دار مردوں کو باہر کے شہروں میں مال دے کر بھیجتی اور نفع میں حصہ دے دیتی۔ مکہ میں جب ہمارے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ ہوا کہ بات کا پکا اور ہاتھ کا ایسا سچا کہ کوئی نہیں، تو بی بی خدیجہ نے سرکار کو بلایا اور پوچھا، کیا آپ میرا مال باہر لے جائیں گے؟ مال میرا، محنت آپ کی، جتنا دوسروں کو نفع دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی۔ سرکار نے بی بی خدیجہ کی بات مان لی۔ سفر میں بی بی خدیجہ کا غلام ساتھ تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ مال اٹھانا، کھولنا، باندھنا غلام کرتا، بیچنے کا اختیار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ مال بکا تو اتنا نفع ہوا کہ کسی نے بھی بی بی خدیجہ کو اتنا نفع نہ دیا تھا۔ بی بی خدیجہ نے میسرہ سے حضور کے لین دین کا ڈھنگ پوچھا تو میسرہ بولا،
بی بی جی کیا تعریف کروں، اتنے سچے اور نیک ہیں کہ دوسرا ان جیسا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ بی بی خدیجہ سوچنے لگیں، ایسے پاکیزہ آدمی جیون ساتھی بن جائیں تو کیا اچھا ہو۔ بی بی خدیجہ دولت مند بیوہ، رسول اللہ، اعلیٰ خاندان اور مرتبے کے اونچے۔ خدیجہ کی عمر 40 سال، حضور کی 25 سال۔ خاندان بی بی خدیجہ کا بھی اونچا تھا، وہی قریش کا خاندان جو سارے عرب کی ناک تھا۔ بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے مشورہ دیا کہ اگرچہ خدیجہ بیوہ ہیں مگر بے حد پاک باز ہیں، لوگ انہیں طاہرہ کہتے ہیں، ہمارا دین ہمارا ان کا ایک خون ہے، یہ پیام قبول کر لینا چاہیے۔ ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور مکہ کے دوسرے معزز لوگ بھی تھے، ساتھ گئے اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھایا۔ خطبے میں کیا کہا گیا؟ خدا کا شکر ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں، کعبہ کے خادم ہیں۔ خدا نے اپنا گھر ہمیں بخشا ہے جہاں بڑے بڑے سر جھکاتے ہیں، جہاں سال بسال حج ہوتا ہے، جہاں امن و امان ہے، جہاں مجرم کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہماری بات مانی جاتی ہے، ہمارا حکم چلتا ہے اور ہم پر خدا کے سوا کوئی حکم نہیں چلاتا۔ میرے بھتیجے میرا ابن عبداللہ دولت مند نہیں ہے مگر ہاشم کی اولاد ہیں، سب خاندانوں سے اونچے، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مال و دولت سے حسب و نسب کی بلندی اور وہ خوبیاں جو ان کی ذات میں ہیں زیادہ وقت رکھتی ہیں۔ میں خدیجہ کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں اور پھر بی بی خدیجہ جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کی خدمت جان اور مال سے کرتی رہیں، مسلمان ہوئیں، اسلام کی راہ میں مال لٹایا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، کبھی لڑی نہیں، اپنے مال پر اترائی نہیں۔ بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد جب کبھی حضور کا ذکر فرماتے تو عابدہ ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ ان کا سلام بڑی قیمت رکھتا ہے، وہ بڑی وفادار تھیں۔ یہ سچ ہے کہ بی بی کو اپنے شوہر کا جاں نثار اور فرما بردار ہونا ہی چاہیے۔